پورا دارالعلوم دیوبند سوگوار ہے. محتمم صاحب حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. لوگوں کو نفع پہنچانے، اللہ کے بندوں کو، طالب علموں کو، عالموں کو، دین کے خدام کو نفع پہنچانے میں سرے فہرست تھے حضرت مولانا مرحوم. کوئی بھی آتا اپنی حاجت لے کر اس کی حاجت کو پوری فرماتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مألف لا خیر فیما لا یؤلف. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلبہ اور دور دور سے آئے ہوئے حضرت مولانا مرحوم کے عشاق، آپ حضرات کا یہاں آنا اور اس جگہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. ایک حدیث پڑھی ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے لوگ مانوس ہوتے ہیں. حضرت مولانا ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اس حدیث کے جامع مصداق تھے. جو بھی آتا تھا، امیر آئے، غریب آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، عالم آئے، طالب علم آئے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے ملتے تھے اور ہر ایک ان کی خدمت سے میں آ کر بہت خوش ہوتا تھا، مانوس ہوتا تھا. اور ہر ایک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کسی کو اپنے یہاں سے محروم نہیں جانے دیتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، اداؤں کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے زبردست مصداق تھے حضرت مولانا مرحوم. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہم سب لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس من ينفع الناس. میرے حساب سے اس وقت پورے ملک میں لوگوں کو نفع پہنچانے، اللہ کے بندوں کو، طالب علموں کو، عالموں کو، دین کے خدام کو نفع پہنچانے میں سرے فہرست تھے حضرت مولانا مرحوم. کوئی بھی آتا اپنی حاجت لے کر اس کی حاجت کو پوری فرماتے تھے. کوئی بھی ملتا تھا مسکرا کر ملتے تھے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ جو بھی حضور سے ملتا مسکرا کر ملتا تھا. مولانا کے ہاں بھی ایسا ملتے تھے کہ لوگوں کا دل خوش ہو جاتا تھا. مولانا کوئی دور دراز کا بھی طالب علم آئے اس کو فوراً داخلہ کر دیتے تھے. وہ اپنے پیر و مرشد حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل نمونہ تھے اور ان کے عکس تھے. وہاں بھی آج کوئی کسی بھی وقت جائے اس کا داخلہ ہو جاتا ہے. مولانا کے جانشین موجود ہیں، دونوں مولاناؤں کے جانشین موجود ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کی عمروں میں اور صحت میں برکت نصیب فرمائے. اور کبھی کسی طالب علم کا جلدی اخراج نہیں کرتے تھے. کسی کوئی استاد آ جائے تو وہ پوری زندگی ہی رہتا تھا، قبر بھی اس کی ہی بن جاتی تھی. یہ بہت اچھی اچھی ادائیں ہیں اور اتنی خدمت کیا، اتنی پورے ملک کو قرآن کی تعلیم سے منور کر دیا. چپے چپے میں مدرسے ہیں اور بہترین قرآن پڑھا جا رہا. صحیح معنوں میں وہ خادم قرآن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حشر قرآن کے خادموں کے ساتھ فرمائے، حضور کے نائبوں کے ساتھ فرمائے، حضور کے عاشقوں کے ساتھ فرمائے. اور اللہ ان کے اس لگائے ہوئے چمن کو قیامت تک اسی طرح سے لہلہاتا ہوا رکھے. انہوں نے جس طرح سے دین کے علوم کی خدمت کی، دنیاوی علوم، مسلمانوں کو جو بھی ضرورت ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، طرح طرح کے کالج اور اسکول اور عصری تعلیم کے بڑے بڑے ادارے قائم کیے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. دارالعلوم دیوبند میں ہم ابو داؤد شریف کا سبق پڑھا رہے تھے، اسی وقت اطلاع ملی، اپنے طلبہ کے سامنے اعلان کیا اور فوراً قرآن کریم اور مولانا کے علوم کو مثالیں قرار دیا. پورا دارالعلوم دیوبند سوگوار ہے. محتمم صاحب حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. محتمم صاحب علیل ہیں اس لیے تشریف نہیں لائے. مولانا مدراسی کی بھی طبیعت آنے کے لائق نہیں تھی ورنہ یہ حضرات ضرور تشریف لاتے. اور مولانا جب دیوبند میں جاتے تھے تو ایک بہار آ جاتی تھی.
ملنے والوں کا ایک تاتا لگ جاتا تھا، اور کیا امیر، کیا غریب، کیا طالب علم، کیا استاد، کیا عام عوام الناس، سب کے سب مولانا سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور مولانا سب کی خدمت کرتے تھے، سب کو خوش کرتے تھے، اور سب کے لیے جو بھی ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، دارالعلوم دیوبند کے تمام طلباء کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے مولانا کے صاحبزادوں کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صبر و سکون نصیب فرمائے۔ اور اتنی عظیم شخصیت، سچ کہتا ہوں وہ ایک تاریخی شخصیت تھی، صدیوں یاد کیے جائیں گے۔ آج آخری شخصیت تھے، زمانے میں ایک نمایاں تھے، اور ان کا فیض ہندوستان میں نہیں دنیا کے چپے چپے میں پھیلا۔ یہاں کے پڑھنے والے دنیا کے ہر ملک میں جا کر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب فیض ہے مولانا کا۔ ابتدا میں انہوں نے مجاہدہ کیا، بڑے حالات سے گزرے، لیکن اللہ نے ان کو صبر و تحمل دیا تھا، اور ان کے ساتھ اللہ کی رحمت کا سایہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ آج حیرت میں ایک انجمن، ایک ادارہ، بلکہ کئی ادارے اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا ہو کر گئے۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے بہت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ بہت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ ایک شعر اور پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔